بیٹیاں آپ کی دو ہیں ابھی، اور جو کسی اور کی بیٹی کے ساتھ آپ کرتے ہو نا، کل کو آپ کی اولاد کو بھی. Okay, let's go. السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیلا. دوستو آج میں خاص موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی فنکار یا کوئی اداکار یا کوئی اداکارہ کوئی اچھی بات کر دے، کوئی اسلامی بات کر دے یا کوئی دینی بات کر دے یا کوئی نصیحت کی بات کر دے تو لوگ نا کتے کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. خاص کر وہ عورتیں جو میرا جسم میری مرضی کی مالک جو عورتیں ہیں وہ پیچھے لگ جاتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں کچھ دن پہلے بڑے ہمارے معروف سنگر ہیں فلک شبیر، انہوں نے ایک بیان دیا، مکمل تو مجھے نہیں پتا لیکن اڑتی اڑاتی میں نے دیکھی ہیں، خبریں چل رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ نوٹس لینا چاہیے کہ جو مالز میں، پاکستانی مالز میں، ماڈرن جو مالز ہیں نام نہاد، وہاں پہ جو لڑکیاں ننگے کپڑے پہن کے آتی ہیں اس پہ پابندی لگانی چاہیے، ایک حد مقرر کرنی چاہیے. میں 2 بیٹیوں کا باپ بناؤں تو مجھے یہ احساس زیادہ ہونے لگا ہے. اور بھی دیگر انہوں نے اچھی باتیں کی جسے مجھے بہت پسند آئیں، لیکن علیزہ شاہ کو یہ باتیں بہت بری لگیں. علیزہ شاہ نے کہا کہ جی 6 سال پہلے میں نے ان کے ایک ویڈیو میں کام کیا تھا تو ان کی بیوی سارا نے مجھے بہت ماڈرن کپڑے، بولڈ کپڑے پہنائے زبردستی، میں نہیں پہننا چاہتی تھی، اس نے مجھے پہنائے. یہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں ایسی بات؟ اور بھی بہت ساری اسی طرح کی پرکٹی کبوتریاں جنہوں نے بال کاٹ لیے اور پاگل ہو چکے ہیں، بہت ساری اداکاریں ہیں جو نیم پاگل ہیں اور برہنہ رہتی ہیں ہر وقت، انہوں نے بھی بڑے ناراضگی کا اظہار کیا، فلک شبیر کو خوب برا بھلا کہا اور اس کی بیوی کو بھی بہت برا بھلا کہا. اب میں اس کے جواب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو علیزہ شاہ کہہ رہی ہے کہ بھی یہ برا آدمی ہے، اس کی بیوی نے مجھے ماڈرن کپڑے پہنائے، چلو 6 سال پہلے تو تمہیں اس نے ماڈرن کپڑے پہنائے، اب تو تم جو بیان بھی دے رہی ہو اس میں بھی ننگی بیٹھی ہو، بی ننگی بیٹھی ہو. تب تو ہم یہ کہنا کہ تمہیں زبردستی کپڑے اس وقت پہنائے اس نے بولڈ، ٹھیک ہے، اس کے ویڈیو میں فلک شبیر کے. اب جو ہے نا تم شریف عورت ہو، بڑی با پردہ عورت ہو، با حیا عورت ہو، بہت اچھی تم عورت ہو، پھر تو تمہاری بات پر کوئی عقل مند جو نہ کان دھرے. تم ننگی بیٹھی یہ باتیں کر رہی ہو، ٹھیک ہے، پر کٹی کبوتری بن کر، اور ویسے بھی ذہنی توازن ٹھیک نہیں علیزہ شاہ کا. تو بات یہ ہے کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو وہ جو فلک شبیر ہے کہ وہ بندہ اب کیسا ہے کیسا نہیں ہے، یا اس کی بیوی کم از کم جیسی بھی ہے وہ تمہاری طرح پر کٹی کبوتری نہیں، وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے اپنی اداکاری کر رہی ہے، اچھے اچھے ڈرامے کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ڈراموں میں کام کر رہی ہے، ایک اچھے طریقے سے وہ چل رہی ہے. حالانکہ فلک شبیر نے بڑی سٹرگلنگ زندگی گزاری ہے کیونکہ ہماری ایک ہی فیلڈ تھی. اس بندے نے غربت سے، یعنی کہ اس کا نام بنا ہے، اس کا نام دیکھ کے ہمیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اتنی محنت کی ہے اپنے سنگنگ کے کیریئر میں کہ اس نے ریڈی تک لگائی، اور وہ ریکارڈنگ کے لیے باہر ریکارڈسٹ کے 24 گھنٹے انتظار کرتا تھا کہ اس کی باری آ جائے. کیونکہ جب بندہ غریب ہوتا ہے تو شو بزنس میں اس کو اسی طرح دھکے کھانے پڑتے ہیں اور خجل خوار ہونا پڑتا ہے. اور اس نے اپنے فیملی کی ذمہ داریاں اٹھائیں، اس کی ماں نہیں تھی، اس نے اپنے بہنوں کی شادیاں کی، اپنے باپ کی مدد کی غربت میں، اور ساتھ وہ سٹرگل کرتا تھا، ساتھ وہ اپنے گھر کو دیکھتا تھا، ماں کے بھی فرائض انجام دے رہا تھا، باپ کے بھی دے رہا تھا. تو پھر اللہ نے جب اس کو عزت دی، روگ لا لیا ہے گانے سے، تو پھر جناب علی اللہ نے، حالانکہ وہ پہلے اس کی یہ سوچ تھی کہ میں کسی گھریلو لڑکی سے شادی کروں گا جس کا میڈیا سے تعلق نہیں ہوگا، اس کی بیسک سوچ یہی تھی. لیکن دوستو کیونکہ مقدر انسان اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتا، انسان تو بہت کچھ چاہتا ہے. کئی خواتین چاہتی ہیں کہ میں گھر میں گھریلو زندگی بسر کروں گی، کوئی ایسا مجھے شوہر ملے اور مجھے عزت کی زندگی دے، لیکن وہ میڈیا کی زینت بن جاتی ہے. اور کئی عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ جی ہم باہر آوارہ پھریں اور آزاد پھریں، تو ان کو کئی مرد عزت کی زندگی دینا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں عزت کی زندگی لینا چاہتی، وہ پھر آزاد پھرتی ہیں. یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. فلک شبیر نے تو بہت محنت کی، بہت محنت کے بعد اس کو یہ مقام ملا. یہ وہ سنگر نہیں کہ جو راتوں رات جس کو 2 نمبری سے جو ہٹ ہو جائے کوئی گندا کرتوت کر کے، جیسے آج کل کے سنگر کوئی گندا کرتوت کر کے، خاص کر خواتین کوئی ننگی ہو کے، ننگا پیٹ کر کے، ننگ تڑنگ کر کے، لیکن وہ ہوائی فصلی بٹیریاں ہوتی ہیں، فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، ایک رات آتے ہیں اور لوگ پھر بھول جاتے ہیں انہیں. ٹھیک ہے دوستو،
اب فلک شبیر نے جو بیان دیا بہت اچھا ہے، بڑا زبردست بیان دیا ہے. ہم بھی مالز میں جب جاتے ہیں تو میں یہی دیکھتی ہوں، ڈیفینس سرایا دیکھ لیں آپ، اور یہ لاہور کے بڑے بڑے مالز آپ دیکھ لیں، نام نہاد ماڈرن لڑکیاں شوگر ڈیڈی لے کے آئی ہوتی ہیں، اپنے بوائے فرینڈ لے کے آئی ہوتی ہیں. پھر کسی کانسرٹ میں چلے جائیں آپ، یہاں پہ اٹینڈ کرنے جو آتی ہیں، آپ کہیں گے کہ ہم دبئی میں آ گئے ہیں، اتنی ننگی عورتیں. چلو کانسرٹ تو چھوڑو، جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہاں جو شریف ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی شریف اولادیں ساتھ ہوتی ہیں، بیٹیاں، تو وہ بھی پھر ان کو دیکھتی ہیں، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو پھر اثر ہوتا ہے کہ بھی یہ ایسے پھر رہی ہیں ننگے پیٹ کر کے، ضرور کوئی اچھی بات ہوگی. ننگی تڑنگی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، اور کئی تو بوس و کنار بھی کے بھی منظر وہاں پر ہوتے ہیں جناب علی، کوئی شرم حیا نہیں ہوتی. اور یہاں پہ بھی جناب علی پارٹیاں پوٹیاں خوب چل رہی ہوتی ہیں. تو میں تو یہ مریم نواز سے پہلے کہوں گی کہ پہلے پنکی کو جو انہوں نے پکڑا ڈرگ والی کو، تو پہلے سب سے پہلے نشے تو بند کرائیں. فلک شبیر صاحب آپ نے جو کہا نا کہ بھی ننگ تڑنگ بند ہو، ننگ تڑنگ تب بند ہوگا جب پہلے نشے بند ہوں گے. یہاں تو آبے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. غریب لوگوں کی جو ہے نا ریڑیاں تک حکومت نے اٹھا لی ہیں کہ جناب علی ڈسپلن خراب ہو رہا ہے. لاکھوں غریب جو ہے نا بے روزگار ہو گئے ہیں، خودکشیوں کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں. وہ تو مریم نواز نے سوچا نہیں، اور مریم نواز یہ ضرور سوچیں گی کہ یہ ننگی عورتیں کیوں پھر رہی ہیں، نشے کیوں کر رہی ہیں. روز کرائم ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں نشے کی بنیاد پہ، کالجوں یونیورسٹیوں میں نشے چل رہے ہیں. کہاں گئی پنکی ڈرگ والی، کہاں گیا سارا وہ ڈرامہ. ٹھیک ہے، ایک پنکی کے پکڑنے سے کیا ہوگا بند. یہاں تو بڑے بڑے حکومتی ادارے یہ کام کر رہے ہیں اور اس میں ملوث ہیں نشہ بیچنے میں. تو کہاں یہ نشے ختم ہوں گے، اور کہاں اس حکومت کا نشہ تو اللہ ہی اتارے تو پھر یہ کوئی اللہ تعالیٰ یہاں کوئی مسیحا بھیجے تو بھیجے جو ان نشوں کو ختم کرے. وگرنہ یہ علیزے شاہ جیسی میرا جسم میری مرضی والی عورتوں سے پاکستان بھر چکا ہے، اور اتنا بیرا روی کا شکار ہو چکا ہے پاکستان کہ 45,000 صرف اسلام آباد میں ہر مہینے طلاقیں ہوتی ہیں. کیوں؟ یہی سوشل میڈیا اس کا یعنی کہ ہے مرکز، کیونکہ وہی شیطان ہے. دوستو دیکھیں، عورت کو گمراہ کرنا شروع سے آسان تھا. شیطان نے اماں حوا کو بہکایا، حضرت آدم کو نہیں. پھر زلیخا کو بھڑکایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں، کیونکہ شیطان کو بھی پتا تھا عورت آسان ٹارگٹ ہے. اسی لیے یہ دجال بھی جب آئے گا تو عورتیں اس کی پجاری ہوں گی، عورتیں سے اس کی پجاری ہوں گی اس کو. تو دجال کا ایک بچہ یہ موبائل فون بھی ہے. غریب غربا عورتیں بھی اپنا سب کچھ بیچ کے ٹچ موبائل ضرور لیتی ہیں تاکہ وہ دوسری سرگرمیاں کر سکیں. شوہر گھر میں ہوتے ہیں اور باہر ان کے افیئر ہوتے ہیں جناب علی عورتوں کے. تو یہ پھر لیزے شاہ جیسی جو عورتیں ہوتی ہیں نا دوستو، یہ آپ دیکھ لیں کہ ساری عورتیں تقریباً شو بزنس کی جتنی بھی عورتیں اور ٹک ٹاکرز اور یہ تقریباً ننگی ہو چکی ہیں. اور اس پر بھی ایک میں الگ سے ویڈیو بناؤں گی کہ مائرہ خان اور اس طرح کی خواتین یہ تقریباً ننگی ہو کر باہر کے ملکوں میں کیا دکھا رہی ہیں، کیا بتا رہی ہیں ان لوگوں کو، کیونکہ یہ دوستو دجالی عورتیں ہیں. دجالی عورتیں ہیں، ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم نے ننگے ہو کر اس کو جو ہے نا عام کرنا ہے. دجال کے سمجھ لیں یہ دجال کی نا گرل فرینڈز ہیں یہ عورتیں. تو دوستو بہت اچھا فلک شبیر نے بیان دیا. جو اچھے لوگ ہوں گے وہ اس کی بات کو پسند کریں گے، کیونکہ یہ اسلام کا بھی کہنا ہے کہ اچھی بات کو ضرور سنا کرو، یہ نہ دیکھا کرو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کرو کہ کیا کہہ رہا ہے. دوستو اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں پر اور اپنی بیویوں پر خاص نظر رکھیں کہ یہ جو دجال کا بچہ ہے فون ٹچ موبائل، یہ کہیں آپ کے گھر پہ تو اثر انداز نہیں ہو رہا. میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. دوستو ملتے ہیں بریک کے بعد. اللہ حافظ.